الکوہل خمارے عقل تک حرام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ باہمی رضامندی سے آپ اگر تعلقات قائم کرتے ہیں ایک غیر وقت تعین تک، تو وہ زنا نہیں ہے، زنا نہیں ہے، زنا نہیں ہے، ہر چیز کو زنا بنا دیتے ہو یار آپ۔ یہ کہنا ہے مفتی قوی خان صاحب کا کہ جس میں ان کو اپنا مطلب نظر آتا ہے، وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز تو اسلام میں جائز ہے۔ دل بلوچ، ان کے ساتھ بھی ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد حریم شاہ، وہ بھی ایک پاکستان کا جانا مانا نام ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اس طریقے سے اتنا گھٹیا بیان دے رہے ہیں۔ آپ کو حیا نہیں آتی ہے کہ آپ اپنی ان چول بازیوں کے لیے آپ حلف اٹھانے کو تیار ہیں؟ مفتی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، آپ نے یہ کیا میسج دیا ہے؟ مفتی صاحب آپ تو جوتوں کے لائق۔ جو پاکستان کا ایک نام ہے، ہر کوئی مفتی قوی خان صاحب کو جانتا ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل میں انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ الکوہل جو ہے وہ تو حرام ہی نہیں ہے، شراب حرام ہے اور دارو حرام ہے اور خمار جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ ایک سرٹن لیول تک جو ہے وہ شراب پی سکتے ہیں، جب تک آپ کی عقل جو ہے وہ بگڑ نہ جائے تب تک آپ شراب پیتے رہیں، یہ ہمارے مذہب میں بالکل جائز ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ راہ جاتے کسی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کریں اور کمٹمنٹ کر لیں کہ 6 مہینے، سال یا جتنی بھی دیر تک آپ کا دل نہیں بھرتا ہے آپ اس کے ساتھ باہمی رضامندی سے تعلقات قائم کریں، تو وہ زنا میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو آپ جو ہے وہ زنا بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے جو مفتی ہیں، جو ہمارے مولانا ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر کے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی جو مطلب کی چیزیں ہیں، اپنی مفادات کی چیزیں ہیں، پبلک میں بیٹھ کے اس طریقے سے فتوے دے دیتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے فتوے دے دیتے ہیں کہ جس میں ان کو اپنا مطلب نظر آتا ہے، وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز تو اسلام میں جائز ہے۔ ناظرین، مفتی قوی خان صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ وہی مفتی قوی خان صاحب جن کا آئے روز کوئی نہ کوئی سکینڈل منظر عام پر آیا ہوتا ہے۔ وقفے سے ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، مختلف خواتین کے ساتھ ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ ایک خاتون جو انتقال کر چکی ہیں، قندیل بلوچ، ان کے ساتھ بھی ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں اور تب بھی یہ بہت ساری سرخیوں کی زینت بنے تھے۔ اس کے بعد حریم شاہ، وہ بھی ایک پاکستان کا جانا مانا نام ہے، وہ بھی ایسے سکینڈلز میں ہی رہتی ہیں، آئے دن ان کی بھی کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے۔ شاید وہ اپنے آپ کو ایسے سرخیوں میں رکھنے کے لیے ایسے خبریں جو ہے وہ دیتی رہتی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے مفتی قوی خان صاحب کی، تو وہ بھی شاید اپنے آپ کو ایسے سرخیوں میں رکھنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں رہنے کے لیے ایسے بیانات دے جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگ ان کو سن رہے ہیں وہ لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچیں کہ جن سیلیبریٹیز کو ہم دیکھتے ہیں، جن کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، جن کی بات ہم سنتے ہیں، ہم عوام جو ان کو پسند کرتے ہیں ہم ان کو کاپی کرتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بیان دینا کہ آپ جس مرضی کے ساتھ جو ہے باہمی رضامندی سے تعلقات قائم کریں اور جس کا کوئی وقت بھی جو ہے وہ تعین نہ کیا ہو تو وہ زنا نہیں ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ زنا پھر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو شادیاں لوگ کر کے بیٹھتے ہیں ان کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو سارے سسٹم ہے کہ آپ جس کے ساتھ مرضی جسمانی تعلق قائم کر لیں، یہ تو جانوروں میں ہوتا ہے، اور جانوروں میں اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز رکھی ہے وہ ہمارا عقل، ہماری شعور، ہماری حد بندیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جانوروں میں ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے جو ہم انسانوں میں ایسی حد بندی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم چلتے پھرتے جانور ہو گئے۔ مفتی صاحب کا تو کہنا پھر یہی ہے نا کہ آپ جس کے ساتھ مرضی جو کچھ مرضی کر لیں۔ جانور بھی آپ دیکھیں، جانور بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ شراب جو ہے وہ حلال ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پہ 4 پیگ لگا کے بیٹھا ہوا ہوں تو میرا تو جو دماغ ہے وہ تو بالکل کنٹرول میں ہے اور میں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا، مطلب کہ اب مزید آپ 4 اور لگائیں گے، ایک بوتل آپ ختم کر دیں گے تو اس کے بعد جا کے آپ کے اوپر شراب حرام ہوگی۔ مطلب کہ آپ نے اپنی مرضی سے شراب پی لی، اپنا جو کوٹا ہے وہ پورا کر لیا، اور جب آپ کے دماغ کو چڑھنے لگے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب میری بس ہو گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس سرٹن لیول پہ جا کے جو ہے شراب وہ حرام ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ اگر آپ کو خدا کا خوف نہیں آ رہا تو جو عوام آپ کو سنتی ہے، بہت ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، وہ آپ کو سن رہی ہوتی ہے، ان بچوں کے اوپر جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں، جو چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، ان کے اوپر ان چیزوں کا کیا اثر پڑتا ہے۔ جس طریقے سے یہ ادھر بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں، ناظرین اب صرف پاکستان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، خاص کر ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، ان سب کی جو نظریں ہوتی ہیں ان کی پاکستان کے اوپر ہوتی ہیں، اور یہ ان کو جو ہے وہ اس طریقے کے چٹپٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ ہاں پاکستان کی عوام سے اب یہ خبر نکلی ہے تو یہ پاکستان کا نام بھی خراب کرنے والی بات، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اسلام کا نام جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اس طریقے
طریقے سے اتنا گھٹیا بیان دے رہے ہیں. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک دوشیزہ نیم برہنہ حالت میں ان کے پاس منڈلا رہی تھی اور اس کے ساتھ یہ بیٹھ کے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں گلاس تھا. سب کو پتا ہے کہ وہ شراب تھی, لیکن وہ یہاں پہ بیٹھ کے بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ وہ شراب نہیں تھی, وہ تو چائے کا کپ تھا یا چائے کا گلاس تھا, اس گلاس میں نے چائے ڈالی ہوئی تھی. ناظرین, ہم کو بچے تو نہیں ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ شراب کا رنگ کیسا اور چائے کا رنگ کیسا ہے. آخر ہم وہ قوم ہے جو دن میں 4-4 5-5 کپ چائے کے پی جاتے ہیں, تو ہمیں نہیں پتا چائے کا رنگ کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں. آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اتنا عام سمجھ لیا ہے, آپ کو حیا نہیں آتی ہے کہ آپ اپنی ان چول بازیوں کے لیے آپ حلف اٹھانے کو تیار ہیں. مفتی صاحب, کچھ خدا کا خوف کریں, آپ نے تو اپنی زندگی جی لی ہے. جو جنریشن آپ کو دیکھ رہی ہے, ینگ جنریشن آپ کو دیکھ رہی ہے. ناظرین, جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ بالکل اس بیج کی طرح ہوتے ہیں جس کو ہم بوتے ہیں اور ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کی آبیاری کیسے کرنی ہے, اس کی کانٹ چھانٹ کیسے کرنی ہے. لیکن یہاں پر پاکستان میں جو ہو رہا ہے, اور خاص کر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اور جس طریقے سے یہ ہمارے مولوی صاحب بیان دے رہے ہیں, تو بچے اس طریقے سے زیوم کریں گے, بچے سیکھیں گے, تو وہ تو پھر کل کو ایسے ہی کریں گے. وہ کہیں گے کہ آپ کے تو نامور مفتی ہیں, وہ ایسے کہہ رہے ہیں, تو ماں باپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اگر دین سیکھنا ہے تو ہم نے مولانا کے پاس, مفتی کے پاس ہی جانا ہے, کیونکہ انہوں نے دین اچھے طریقے سے حاصل کیا ہوتا ہے, اور ہم جا کے اپنا جو معاملہ ہے ان کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب, مفتی صاحب یا مولانا صاحب, ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے, برائے مہربانی اب ہمیں بتائیں دین کی روشنی میں کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں. اب ہم اگر دین کی روشنی میں ان سے کوئی بھی معاملہ پوچھنے جاتے ہیں تو وہ کہیں گے گھر جا کے شراب پیو, اتنی پی لو, یہ حرام نہیں ہے, یا اپنی مرضی کی کسی بھی بندی کے ساتھ یا بندے کے ساتھ آپ چلے جاؤ ایک بغیر وقت تعین تک, تو وہ جو مرضی کریں آپ, وہ جو ہے جائز ہے, وہ زنا نہیں ہے. آپ نے یہ کیا میسج دیا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. انتہائی شرمناک آپ کا یہ میسج ہے. اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اپنے لفظوں کو کنٹرول کر کے میں یہ بول رہی ہوں, ورنہ مفتی صاحب آپ تو جوتوں کے لائق ہیں.